الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ایک حکم کے ذریعے فرماتے ہیں۔ حکم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اور یہ حکم دینے سے پہلے وہ ایک تاکیداً کہ اس بات کی سگنیفیکنس کتنی زیادہ ہے یہ بھی واضح فرما دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے ملائک ان میں بھی بہت مقبول ہے اور بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے ملائک یعنی کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب یہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک انسان کا کسی کے اوپر سلامتی بھیجنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی پہ سلامتی بھیجنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے سلامتی یصلون کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ یہ مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنے انعامات سے، اپنے ان کے اعلیٰ مقام سے اس سے نوازتے ہیں، اپنی محبت سے، اپنے قرب سے، اپنی شفقت سے اس سے نوازتے ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ سلامتی، جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، ہم اس کے اوپر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اوپر، ہم اس کو سلام کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اس کے اندر ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی سلامتی میں آ جاؤ، یعنی کہ تمہارے حال تمہارے لیے آسان ہو جائے، تمہارے احوال تمہارے میں آسانی پیدا ہو جائے، تم میں عافیت کے اندر رہو، تم کسی مشکل میں نہ پڑو، تمہاری دن رات، تمہارا صحت، تمہارے کام کاروبار، تمہارا گھر بار محفوظ رہے، امن میں رہے، کسی کے نقصان سے تم بچے رہو، چاہے وہ ظاہری نقصان ہو چاہے باطنی نقصان ہو، تم اس سے محفوظ رہو۔ تو یہ کسی کے اوپر سلامتی بھیجنا اس کو اللہ کی حفاظت میں لے کے آنا ہوتا ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے اوپر سلام بھیجتا ہوں یا کسی کے اوپر جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی رحمت کو جو ہے وہ عام کر رہا ہوتا ہوں، اس کو اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، اپنی محبت سے نواز رہا ہوتا ہوں۔ اور ملائکہ کے سلام پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے السلام علیکم کہہ کے، یا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اسی طرح ملائکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے میں کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے
اس بات کو بہت پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید اس میں کوئی ایک خاص دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے بہت اہم ہے۔ شاید اس ایک دن کو مخصوص کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس زمانے میں جب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تو لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے تھے، اور اپنے ارد گرد میں مثال کے طور پہ جب عیسائیوں کے اوپر نظر پڑتی تھی تو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ ان کے غلط خیالات کے ساتھ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اس دن ان کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو جو ہے ایک پوری ایک رسم بنا کے پیش کرنا۔ تو جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی انہوں نے کہا کہ چلو مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایک ایسا دن ہو جائے جہاں ان کو ایک ایفلیشن محسوس ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کا کبھی یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک دینی فریضہ بن جائے گا، یا یہ اس چیز کو ایسا سمجھ لیا جائے گا کہ جو اس کو نہ کرے وہ کافر، اور جو ہے اس دن کے اوپر یقین نہ رکھے، یا اس دن میں جو ہے وہ محفل نعت نہ ارینج کرے، یا اس دن میں نعت خوانی نہ کرے، یا اس دن میں جلوس نہ نکالے، یا اس دن میں کیک نہ کاٹے جیسے آج کل کاٹنا شروع ہو گیا ہے، تو شاید اس میں اس کے ایمان میں کوئی کمی۔ ہمارے دین بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی سپیڈ بمز نہیں کہ آپ جو ہے اس میں چلتے چلتے ایک دم سے کوئی روڈ بلاک آ جائے اور آپ جو ہے سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت سیدھا طریقہ ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو لٹائیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دیکھیں کہ ان کی تعلیمات میں، اللہ کی تعلیمات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو کہ سراسر وہی تعلیمات ہوتی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائیں، کہ ان میں کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص دن کو رکھنا کوئی ضروری ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، تب کہیں کسی ایک دن کو اس طرح سیلیبریٹ کیا ہو یا مخصص کیا ہو یا کہا ہو کہ یہ اسپیسیفک ڈے ہے؟ یا اس کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے امت کو یہ سکھایا ہو کہ اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور ہمیں پردہ فرما چکے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کے اپنے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر رکھیں اور اس کو گرماتے رہیں ان کی محبت کو۔ تو لہٰذا سال میں اس ایک دن کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، یا اس کے بعد آنے والے جو ہمارے فقہا حضرات تھے، جو ہمارے علماء حضرات تھے، ان میں سے کسی نے، اگر ہم اپنے دین کی اکثر چیزوں میں، بلکہ اگر میں کہوں کہ 90+ معاملات میں، عبادات کے حساب سے تو 100% معاملات، اگر کچھ معاشرتی چیزوں میں بھی 90% چیزوں میں، اگر ہم اپنے اسلامک جورسپروڈنس کے پہلے 200 یا 300 سال کے اندر دیکھ لیں تو ہمیں ہر چیز پراپرلی اسٹیبلشڈ ود پروفس، ود ریزننگ، ود لاجک، ود ساؤنڈ ریزننگ نظر آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی مزید تبدیلی کرنے کی کوئی ایسا ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اب اس کو ہم تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، اس میں ٹویک کر لیتے ہیں، یا پہلے جو ہے وہ نمازیں 5 وقت میں اپنے وقت میں پڑھنے کی تھی، لیکن اب کیونکہ ڈسٹینس زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں نے ڈرائیو کرنی ہے، آفس آورز لمبے ہو گئے ہیں، تو شام میں ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھ لیں۔ اس طرح کی باتیں سراسر جہالت، مس گائیڈنس اور مس لیڈنگ ہے۔ ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی ایک خاص دن کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کچھ خاص مواقعوں کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر روز، ہر وقت، ہر لمحے کا
معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا کرائیٹیریا ہے، اور کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس پہ جتنی دفعہ بھی بات کی جائے کم ہے، لہٰذا میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس بات کو دہرایا اور پھر اگلے اس سیشن میں بھی دہرایا اور اب دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی، اس بات کی انسٹرکشنز دیں کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ اس کو زیادہ محبت نہ ہو جائے، من ولدہ، اپنے بیٹے سے، و والدہ، اپنے باپ دادا سے، والناس اجمعین، اور باقی تمام لوگوں سے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک اپنے ایمان کو کامل کر ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، و والدہ و والدہ، اور والناس اجمعین، اولاد، ماں باپ، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، پھر جا کے ایمان کامل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک حکم کے طور پہ جاری فرما دیا، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ سب چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری گھر والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جس کو جو تم نے جمع کیے ہے، اور وہ کاروبار جس کو تمہیں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، یا وہ تمہارے گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپشنل چیز نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، اٹ از اے مسٹ ہیو، اٹ از اے مسٹ ریکوائرمنٹ۔ لہٰذا یہ ہم اس کو کسی ایک دن کے ساتھ یا کسی ایک لمحے کے ساتھ یا کچھ ایکشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے، ہمیں کیوں کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ محبت کا مطلب ہوتا کیا ہے، محبت کہتے کسے ہیں۔ جو شخص محبت کو، جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر، وہ آپ کو ایک چیک لسٹ سے رن تھرو کرتا ہے کہ آپ کو کہے گا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اچھا اگر ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے تو ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے تھے، اچھا اگر پسینے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ جو نرس ہے وہ آپ کا ٹیمپریچر، بلڈ پریشر، وہ ساری چیزیں چیک کر کے رکھ لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو تمہارا ویٹ گین ہوا یہ انسٹنٹ تھا، یا ویٹ لاس ہو رہا ہے یہ انسٹنٹ تھا یا گریجول ہوا، یا تمہارے یہ جو اسپاٹس آ رہے ہیں ان کے بننے کی وجہ کیا ہے۔ وہ ایک پوری جو بھی آپ جس بیماری کے لیے بھی جا رہے ہوں وہ پورے ایک چیک لسٹ کرتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ سمٹمز اگر ٹک مارک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بیماری کی طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یا پوائنٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ چیک کرنا ہو کہ اس میں واقعی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ جذبات پائے جاتے ہیں، اور ان جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اس سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں۔ اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک محبت کے اظہار کے لیے یا محبت کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اس میں کہ محبت کا اظہار چاہتی ہے، محبوب کی بات کو اچھا لگنا، محبوب کو ترجیح دینا،
محبوب سے ملاقات کا شوق ہونا، محبوب کی ہر پسند کو اپنی پسند سمجھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر انسان کے اندر ہوں تو واقعی اس کو محبت ہوتی ہے۔ صرف محبت آئی لو یو کہہ دینے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت بہت ایکسپینڈڈ چیز ہے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انگلش جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ یو پہلے آ جاتا ہے اور آئے بعد میں چلا جاتا ہے۔ یو کمز فرسٹ، آئی فالو۔ جو محبت کی سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ ترجیح لے جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ میں تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کس چیز سے؟ باقی تمام چیزوں سے۔ یو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے آئے، بعد میں پیچھے چلا گیا۔ پھر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے 2 سیشنز کے اندر کچھ 9 چیزوں کو کور کیا، جن کو صرف بطور ریکیپ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ ہم نے یہ کیا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہم دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو جس طرح ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ویسے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت کرنے والے ہیں۔ اور عزت ایک انٹینجبل چیز ہوتی ہے، آپ میجر نہیں کر سکتے کہ میں کوئی عزت کرتا ہے کہ نہیں، وہ بندہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بلند نہ کریں، اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے، جو باؤنڈریز وہ ہمارے لیے ڈیفائن کر گئے، ہم انہی کے اندر رہ کے آپریٹ کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کریں۔ نسبتوں کا احترام ہے کہ وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہے، اس کا ہم احترام کریں۔ اس میں پھر ہم نے تفصیل سے سمجھا کہ مدینہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، یہ ٹوپی امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، جبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ ہم اپناتے ہیں، جو کیونکہ یہ سنت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، تو اس چیز کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے لیے محبت ہونا، صرف یہ نہیں کہ ان کا ادب کرنا، بلکہ ان کے لیے محبت ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ اجمعین کے ساتھ محبت ہونا، سب کلہم، تمام کے تمام، کسی میں افراق تفریق نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا شوق ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رو کے دعائیں کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ سے تو ہم محبت کرنے والے ہیں، آپ کن کے لیے رو کے دعائیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھے سنا نہیں، جنہوں نے مجھے کبھی اپنے سامنے نہیں پایا، لیکن انہوں نے اپنے علماء سے میرے بارے میں سنا اور اب وہ میرے سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہونا دل میں۔ پھر ہم نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، جن باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا انہوں نے حکم دیا، جن سے انہوں نے منع فرمایا، جس طرح انہوں نے چیزوں کو کیا اس طرح چیزوں کو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ پھر اس شخص سے بغض رکھنا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، یعنی کہ محبت بھی اللہ کی نسبت سے اور بغض بھی اللہ کی نسبت سے۔ اور میں نے اس میں یہ بات بہت
کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے آج کل کے زمانے میں، تو اس کو میں پھر دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو، تو پھر اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ نہیں برداشت کرتے، آپ کو غصہ آتا ہے، تو غصہ آنا، آپ کے جذبات کا مجروح ہونا، یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد کی جو چیز ہے اس کو ذرا ذہن میں بہت واضح طور پہ سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ کہ جس چیز سے ہمیں نفرت ہے وہ کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ عمل ہوتا ہے جو اس شخص نے کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہوتی ہے تو محبت اور نفرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے جو کہ وہ شخص کر رہا ہے اس سے نفرت ہے۔ اگر وہ شخص وہ عمل چھوڑ دے تو اس شخص سے کوئی ہمیں نفرت نہیں ہے، وہ ہمارا ویسا ہی بھائی ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ نفرت اس عمل سے ہے، اس شخص سے نہیں ہے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا دیں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ کسی کے ساتھ بھی اگر بغض رکھنا ہو تو بغض اس عمل سے ہوتا ہے جو کہ اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے، شخص سے نہیں ہوتا۔ اگر وہ شخص اس عمل کو چھوڑ دے تو وہ شخص اتنا ہی کلمہ گو اور اتنا ہی ایمان والا یا شاید اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اب تو اس نے توبہ کر لی، جو کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے تو اس کو لیوریج دینی چاہیے، ہمیشہ دینی چاہیے، اس کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ سزا دینے کا حق کسی فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غیرت جو ہے وہ بہت زیادہ آگ ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو یہ کر دیا۔ اگر آپ کی غیرت بہت زیادہ اوور بوائل ہو گئی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ پکڑ کے جو پولیس والے ہیں اس کے حوالے کر دیں۔ اگر اس دوران بھی اگر آپ نے اس کو ایک دو دفعہ لتھیڑ دیا یا کچھ کر دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کو سزا دیں۔ یہ کام قاضی کا ہے، اور اگر آپ کے ملک کا نظام ایسا ہے کہ یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ اللہ اور اس شخص کے درمیان کا ہے۔ آپ کو کسی بھی سرکمسٹانسز میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے واقعی کوئی ایسی بات کی، اس نے واقعی جو ہے یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کرنے والا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والا شخص ہے، یا یہ کوئی سلپ آف ٹنگ تھا، سپلر آف دا مومنٹ تھا، یا جو بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو معافی کی کوئی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، یہ قاضی وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایک میں آپ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ پہ اس کے اوپر اس کی ڈیسیجن لیں اور اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا، میں کیٹیگورکلی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں پھر ایک تیسری چیز بھی ہے کہ اگر کسی ایک صاحب سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو کہ ادب کے خلاف ہو، ایک بات کرنے کا ادب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، ان تمام عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کا ایک ادب کا طریقہ ہے۔ اگر کسی نے بات کرتے ہوئے اس ادب کو خیال نہیں رکھا اور کوئی کیجولی کوئی بات کر دی یا کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ان کے شایان شان نہیں تھی، تو اس کے اوپر ڈائریکٹ یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ گستاخ ہے،
چونکہ آپ سیاق و سباق دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دن رات دین کے کام کرنے والا ہے، آپ یہ بندہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں تک جو حق بات ہے اس کو پہنچایا جا سکے، جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو پہنچایا جا سکے، جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کام کو قبولیت بھی دی ہے، ایک ریچ دی ہے، اور ایک لوگوں تک پہنچانے کا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو اجاگر کرنے اور دین کو پھیلانے کا سبب بنایا ہے۔ اور ایک انسیڈنٹ کے اوپر جہاں پہ ان کانٹیکسٹ اسی مجلس میں اس نے کئی اور اچھی باتیں کی ہوں، اور اس میں سے ایک بات کو پک کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 295B کا فتویٰ لگ جانا کیس لگ جانا چاہیے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ بیوقوفی ہے، دس از ان کال فار انوانٹیڈ ہے۔ لہٰذا ہمیں ان ایکسٹریم میجر سے بچنا چاہیے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ان ایکسٹریم باتوں کو، چونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کے کسی شخص نے آن ٹاپ آف اٹ پھر معافی بھی مانگ لی اور اپنی غلطی کا احساس بھی کر لیا، اگرچہ کہ تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پبلکلی وہ اپنے کو معافی بھی کرے، معافی تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، لیکن کیونکہ بات لوگوں کے درمیان ہوئی اور اس نے لوگوں میں معافی بھی مانگ لی، تو پھر تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں، اس کو مزید پروپیگیٹ کریں۔ ہمارے دین کا بڑا سمپل سا اصول ہے، یہ اگر بات ہم سمجھ لیں تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص تماچا مارے اور آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب چونکہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو تماچا ماروں، آپ اس کو ان ریٹرن تماچا ماریں، لیکن اس نے جو آپ کو تماچا مارا تھا اس کی انٹینسٹی کم تھی، اور جو آپ نے اس کو مارا اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی، یعنی کہ آپ کا تھپڑ زیادہ زوردار تھا اس کے تھپڑ کے مقابلے میں، تو اب آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، تو آپ بہت زیادہ افضل ہیں، بہتر ہیں، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں، ایز اپوز ٹو کہ آپ سمجھیں کہ میں اس سے بدلہ لے لیتا ہوں، اور بدلہ لینے کے چکر میں اب آپ مظلوم کی کیٹیگری سے نکل کے ظالم کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ ظالم کی کیٹیگری تو پھر بہت مشکل کیٹیگری ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، چھوڑ دینا بہت 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 زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس تقاضے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض رکھے اس سے ہم نے بغض رکھنا ہے، اس کو اپنے حد کے اندر رہ کے اس میں تجاوز نہیں کر جانا۔ جو حدود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں انہی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے، ان سے بڑھ کر نہیں کام کرنا۔ پھر ایک اور چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، اور کثرت سے ذکر کرنے میں جو سب سے آسان بات ہم نے ٹچ اپ آن کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی مسنون اعمال ہیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انکانشیسلی ریپیٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں، انکانشیسلی ریپیٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بستر سے نکلنا، واش روم میں جانا، واش روم میں فارغ ہونا، واش روم سے باہر آنا، وضو کرنا، کپڑے بدلنا، جوتے پہننا، گھر سے نکلنا، مسجد جانا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر آنا، دوبارہ جوتے پہننا، اتارنا، پہننا، پھر گھر میں داخل ہونا، کھانا کھانا، ناشتہ کرنا، گاڑی میں بیٹھنا، سواری میں بیٹھنا، واپس گھر میں واپس داخل ہونا، کپڑے چینج کرنا، یہ وہ پانی پینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم میں دن میں ان ڈفرینٹ آرڈر، ڈفرینٹ سیکوینس میں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور
پھر ہماری دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی نہ کوئی مسنون عمل چھوڑا ہے. اگر ہم اس مسنون عمل کو سیکھیں گے اور کانشیسلی اس عمل کو اس لیے کریں گے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کا باتھ روم جانا، آپ کا باتھ روم سے نکلنا، آپ کا جوتے پہننا، آپ کے جوتے اتارنا، آپ کے کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، یہ سارے عمل بھی عبادت بن جائیں گے. اور نہ صرف یہ عبادت بنیں گے بلکہ یہ مسلسل آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنے کی توفیق دیں گے. اور کیونکہ ان تمام مسنون اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، تو یہ مسلسل اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کا سبب بھی بنتے ہیں. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر جو 9th چیز ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم ہونا. گور بھائی آپ کا ہاتھ آئی سی یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ. انشاءاللہ آئی ول ٹیک کویشچنس آخر میں. سو آئی ول فنش اینڈ دین آئی ول ٹیک دا کویشچنس انشاءاللہ. امت کے غم رکھنے میں ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے فکر کرنا، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا، اپنی ہر دعا میں ان کو شامل فرما کرنا. پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کہ جو کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا. بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے لیے بلکہ اگر میں اس کو پیرافریز کر کے بتاؤں کہ اگر جو شخص کسی دوسرے شخص کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اس کے کام کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنبھالتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی دوسرے کے کام کو حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو جب تک وہ اس کے کام کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے جو کہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کے کاموں کو سنبھال کے رکھیں گے. تو امت کا غم ہونا، یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جو کہ میں نے پچھلے 2 سیشنز میں آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے کور کی. اور آج ایک لاسٹ چیز رہ گئی، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا حکم فرمایا. اور وہی چیز جو آیت مبارکہ جس کا ہم نے اس آج کی مجلس کا اس سے ہم نے شروع کیا، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، سلام پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا یہ ایک نہایت ہی اہم عمل ہے. کیوں ضروری عمل ہے اور اس کو کتنا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سمجھتے ہیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یہ بات لازم اور ملزوم ہے. یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ اٹس اے مسٹ ڈو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے. کون سا درود پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے درود مبارک موجود ہیں، لیکن جو آسان ہے وہ ہے کہ ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ درود شریف ایک آسان درود شریف ہے. یہ درود شریف ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور یہ درود شریف ہماری زبان سے جس طرح ہماری سانس آتی جاتی ہے اس طرح یہ درود شریف ہمارے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی دن میں 100 دفعہ صبح اور شام
اگر 100 سے 99 ہو جائے یا 97 ہو جائے تو کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ جو 100 کا نمبر دیا جاتا ہے نا کہ 100 دفعہ استغفار کریں اور 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، یہ تو صرف ایک چیک مارک کے لیے دیا جاتا ہے کہ چلو ایک آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہو کہ میں نے اتنا کر لیا ہے، اور ایز اے بیر منیمم دیا جاتا ہے کہ چلو کم از کم اتنا تو کر لیں، لیکن اس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے، نہ استغفار کی کوئی اپر لمٹ ہے اور نہ ہی کوئی درود شریف کی اپر لمٹ ہے۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جتنا کثرت سے کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا وہ روز محشر کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے درود شریف پائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت کا حقدار ہوگا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھا کروں، کس قدر درود شریف پڑھا کروں، کم اجل لک من صلاتی، میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو پڑھو اتنا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں دن کا تیسرا حصہ یعنی کہ 1/3 آف دا ڈے جو میں جاگا ہوا ہوتا ہوں وہ میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں گزار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ پڑھو گے زیادہ اجر ملے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں دن کا آدھا حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ اجر ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دن کا 2/3 2/3 حصہ آپ پہ درود شریف پڑھنے میں گزار دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اور پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اجعل لک دعائی کلہ، کہ میں اپنا سارا وقت آپ پہ درود شریف پڑھنے میں گزار دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت مجھ پہ درود شریف پڑھو گے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور تمہارے لیے تمہارے غموں کو کافی ہو جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید کی فضائل نہ بیان کیا ہوتے، یعنی کہ اللہ پہ حمد کے فضائل نہ بیان کیے ہوتے، تو میں اپنے ہر سانس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں گزار دیتا۔ اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ عمل اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دعا پڑھنی ہو، دعا مانگنی ہو، تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی لازم وہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوگی نہیں، لیکن ایز اے ایڈڈ پریکاشن۔ ابھی پچھلے دنوں ہم دعا کے اوپر بات کر رہے تھے تو اس میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ دعا بھی جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں پہ ویزا فل کرانے جا رہے ہوں، ویزا کی اپلیکیشن ڈالنے جا رہے ہوں تو وہ ساتھ ایک چیک لسٹ دیتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر تو اس چیک لسٹ کی چیزیں موجود ہوں گی تو پھر اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے، اپلیکیشن ایکسیپٹ ہونے کے بعد اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ویزا ملا کہ نہیں ملا۔ اگر وہ چیک لسٹ کی چیزیں نہ ہوں، مثال کے طور پر پکچر صحیح طرح کی نہ ہو، جو آج کل ایک ویزا کے لیے ایک پکچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہو، اس طرح کی آپ کی فیس اتنا ایریا کور کیا ہو، وہی میٹ نہ کر رہا ہو تو وہ اپلیکیشن ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اپلیکیشن پروسیس میں ہی نہیں ڈالتے۔ اسی طرح اگر آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ ایڈیشنل انفارمیشن دے دیں گے، صرف بینک سٹیٹمنٹ میں دیں، اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے اس کی بھی سٹیٹمنٹ لگا دیں، آپ نے پچھلے ٹریول کیا ہوا ہے اس کی بھی انفارمیشن دے دیں، تو آپ کی اپلیکیشن میں تھوڑی سی زیادہ جان آ جائے گی، اس کو زیادہ ہوگا۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنی دعا کو پیکج کر کے بھیجیں گے درود شریف کے اندر تو وہ دعا قبول ہونا آسان ہو جائے گی۔ کیوں آسان؟ کیا بلکہ اس کے پرابیبلٹی زیادہ ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور آخر میں سلامتی کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بہت کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے اللہ کی شان ہے کہ وہ
پہلی اور آخری چیز کو قبول فرما لیں اور اس کے بیچ میں آنے والی چیز کو رد کر دیں. تو یہ اس لیے یہ جو پیکج کر کے دعا کو بھیجنا ہے یہ فائدہ دیتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ حقیقت میں جنت کے راستے کو بھول گیا. جو مجھ پہ درود شریف پڑھنے کو بھول گیا وہ در حقیقت جنت کے راستے کو بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اکثرہم علی صلوات، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. ایک عجیب آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان صحابی آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ نے اور ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جگہ تھی وہ بہت کم تھی. تو وہ نوجوان آئے تو انہوں نے تھوڑی سی جگہ بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ یہ درمیان میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا تو ہی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی اور نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو جو جگہ ملی وہ اس لیے کہ اس نے ایک ایسا درود شریف پڑھا جو میرے امتیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھتا. وہ درود شریف کیا تھا؟ انہوں نے کیا پڑھا ان صحابی نے؟ بہت ہی عجیب درود شریف. انہوں نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ، کہ یا اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر صلوات پیش کریں جتنا کہ آپ نے ان پہ صلوات پیش کرنے کا حکم دیا ہے، کہ جتنے لوگ ان پہ صلوات پیش کرتے ہیں، بعدد من صلی علیہ، کہ جتنے لوگ ان پہ صلوات پیش کرتے ہیں اتنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات پیش کریں. وصلی علی سیدنا محمد بعدد من لم یصلی علیہ، اور جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے اتنا بھی ان کے اوپر درود پیش کیجیے. وصلی علی سیدنا محمد کما امرت بصلاۃ علیہ، اور اتنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات پیش فرمائیں جتنا کہ آپ نے حکم فرمایا ہے ان کے اوپر صلوات پیش کرنے کا. وصلی علی سیدنا محمد کما تحب ان یصلی علیہ، اور جتنا آپ پسند فرماتے ہیں ان کے اوپر درود پیش کرنا اتنا ان کے اوپر ان کے اوپر صلوات پیش کریں. وصلی علی سیدنا محمد کما ینبغی صلاۃ علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اتنا درود پیش کریں جتنا کہ ان کے اوپر صلوات پیش کرنے کا حق ہے. تو کیونکہ انہوں نے یہ درود وہ صحابی پڑھتے تھے تو اس درود پڑھنے کی برکت سے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جگہ دی کہ وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف میرے آقا پر پڑھا جائے، جو کہ میرے آقا پر پڑھا جائے وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب کے اندر میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھے گا جب تک وہ کتاب رہے گی اس پر فرشتے اس کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے. لہٰذا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھیں. یہ سب سے چھوٹا فارم ہے درود شریف پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 بندے ہوں گے جن کو اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کون کون؟ ایک وہ جو کہ میرے مصیبت زدہ امتی کے لیے نکلا، میرے یعنی کہ امت کے غم میں کسی امتی کی مدد کے لیے نکلا. ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اور تیسرا کون ہوگا؟ جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا بہت سے اپنے اندر فائدے رکھتا ہے. اب مواقع کون سے ہوتے ہیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ تو
ایک تو موقع یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں یا مسجد سے نکلیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے. مسجد کی اپنی مسنون دعا بھی ہے اور اس کے علاوہ درود شریف بھی پڑھنا. نکلنے اور داخل ہونے دونوں کی مسنون دعائیں ہیں. اس کے علاوہ نکلتے اور جاتے وقت درود شریف کا پڑھنا یہ بھی. پھر نماز میں تشہد کی حالت میں درود شریف کو تو ہم پڑھتے ہی ہیں, اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. پھر جب مساجد کو دیکھیں تو مسجد کو دیکھتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا یہ بھی فائدہ دیتی ہے. پھر بازار میں جاتے ہوئے جب بازار میں داخل ہو رہے ہوں اس کی بھی ایک مسنون دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ درود شریف کو پڑھ لینا یہ بھی فائدہ دیتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے وقت ان کی بھی مسنون دعائیں ہیں. ان مسنون دعاؤں کے ساتھ درود شریف کو بھی شامل کر لیا جائے وہ بھی فائدہ دیتا ہے. اگر کوئی بات بھول جائے, کوئی کسی کو بات یاد نہ آ رہی ہو, یار کیا کہنے لگا تھا, ایک دم سے ذہن سے نکل جائے تو درود شریف پڑھ لینے سے بندے کو یاد آ جاتا ہے. پھر غصہ آیا ہو اس وقت درود شریف پڑھ لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آواز ریز ہو رہی ہو آپ کی یا آگے والے کی تو یاد, آپ دو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی آواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, ان کو یاد دلائیں کہ بھائی درود پڑھ لو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کسی کو یاد دلانا یعنی کہ کسی کو لڑتا دیکھیں اس وقت ان کو یاد دلانا کہ درود پڑھیں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تنگ دستی ہو تب درود شریف پڑھنا. آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں, آپ کسی جگہ پہ آپ کا کوئی کام رک گیا ہو, کوئی کام پھنس گیا ہو, صدقہ دینا, درود شریف پڑھنا, کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت جی رحمۃ برکاتہم کے ساتھ ہم مہاد میں تھے اور اس وقت وہاں پہ مہاد میں کینڈی پلانٹ حضرت جی لگوا رہے تھے اور اس کینڈی پلانٹ کا جو بوائلر لگنا تھا اس کی انسٹالیشن چل رہی تھی اور پورا دن گزر گیا اور وہ رات اب مغرب ہو چکی تھی اور عشاء کا وقت قریب آیا تھا اور ایک چیز جو تھی وہ بوائلر کی کہیں پھنسی ہوئی تھی, وہ چل ہی نہیں رہی تھی. تو حضرت جی رحمۃ برکاتہم کچھ دیر کے بعد جا کے اس جگہ کو وزٹ کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو جب دیکھا کہ یہ حل نہیں ہو رہا تو حضرت جی نے ایک دم سے ساتھی کو کہا کہ جائیں سب کے لیے آئس کریمز لے کے آئیں. تو ہم نے کہا کہ شاید حضرت جی کہہ رہے ہوں گے کہ لوگ صبح سے کام کر رہے ہیں, تھک گئے, آئس کریم دلا رہے ہیں. تو آیا, سب نے آئس کریم کھائی اور پھر دوبارہ کام شروع ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا اور کام آسان ہو گیا, کام صحیح ہو گیا. تو حضرت جی نے بعد میں بتایا کہ اگر کوئی چیز کہیں پھنسی ہوئی ہو تو صدقہ کر کے درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کھول دیتے ہیں. تو آئس کریم کھلانا جو تھا وہ صدقہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کو جا کے کچھ لیں گے دیں گے. اس وقت جو جتنے بھی لوگ تھے جو کام کرنے والے تھے ان سب کو آئس کریم کھلائی اور آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کام کو آسان کر دیا. یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کے بعد کچھ ہی 2 دنوں کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا گلگت ہنزا اس والے ناردرن ایریا کے ٹرپ پہ, اور ہم تھے بٹوین ناران اور گلگت کے درمیان کے راستے میں تھے اور وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور بہت لمبا جو ہے وہ ٹریفک جیم ہوا تھا اور اب ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ اس میں اب ہم پھنس جائیں گے اور رات ہو جائے گی اور گلگت پہنچتے تک شاید بہت ہی دیر ہو جائے گی. تو مجھے حضرت جی کا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرایا تو میں نے سوچا کہ یار اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے. تو وہاں پہ جو لوکل بچے تھے وہ اس وقت ٹریفک جیم میں تو ان کے مزے ہوئے تھے, وہ انڈے بیچ رہے تھے, اسی وقت گرم بوائلڈ ایگز وہ بیچ رہے تھے. تو میں نے ایک بچے کو بلایا, صدقے کی نیت سے اس کے جتنے بھی انڈے تھے وہ لے لیے اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب یقین جانیے کہ کچھ ہی دیر بعد ایک پولیس کی اسکواڈ جو ہے وہ سائرن بجاتی ہوئی آئی, پتہ اللہ جانے کہاں سے آئی, کہاں کیا ہوا, اور بالکل میرے سامنے آ کے رک گئی اور مجھے موقع مل گیا کہ وہ جیسے اس کے لیے راستہ کلیئر ہو رہا ہے میں بھی اس کے پیچھے اپنی گاڑی کو لگا دوں, اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ راستہ کلیئر ہو گیا اور سارا ٹریفک جیم کلیئر ہو کے ہم جہاں سے لینڈ سلائڈ ہوئی تھی آگے نکل گئے اور الحمدللہ وقت سے پہنچ گئے. تو یہ تو وہ ایسی چیز ہے کہ جو
میں نے خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ناٹ دیٹ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کر لی تو اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہوگی، یہ چیز حق ہی ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو کس طرح ہوا. تو یہ اس طرح کر لینے سے جو ہے کہیں پھنسے ہوں، کوئی مشکل ہوئی ہو تو صدقہ کر کے درود شریف پڑھ لینا فائدہ دیتا ہے. پھر اور کہاں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ جب ہم علم پڑھنے کے لیے کسی کتاب کو کھولیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کسی کتاب کو کھولیں تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لینے سے اس علم کا دل میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اس وقت پڑھنا چاہیے جب کہیں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر رہے ہوں. لوگوں کے بات کرنے سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو اس بات کا لوگوں کے دل میں اثر ہوتا ہے. اپنی آفس کی میٹنگ میں بھی اگر آواز بلند آپ درود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دل میں پڑھ کر میٹنگ کو شروع کریں، تو جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، جو آپ چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ افیکٹو ہو جائے گی. پھر مجلس علم ختم ہونے پر درود شریف پڑھنا چاہیے. جب دوستوں میں ملیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے. پھر ملتے ہوئے اور جدا ہوتے ہوئے درود شریف کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا ترین یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بتایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے. پھر حدیث شریف کا جب سبق پڑھنے جا رہے ہوں یا پڑھانے جا رہے ہوں تو جس قدر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے اتنا اس حدیث مبارکہ کا دل پہ اثر ہوگا. یہ ذات ذہن میں رکھیں کہ جتنا ہم درود شریف پڑھتے ہوئے حدیث کی مجلس میں شامل ہوں گے اتنی ہی وہ حدیث مبارکہ، اور حدیث کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، باقی طلباء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس دن کوشش کریں کہ کم از کم اگر زیادہ نہیں ہے تو اس کلاس میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قدر ہو سکے درود شریف پڑھ کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، ٹھیک ہے نا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہاری محبتیں بڑھیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدیہ دے سکتے ہیں، درود کا ہدیہ دے سکتے ہیں. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیں گے تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی چیز، کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا. اگر کسی شخص نے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے ساتھ اس کو لوٹایا. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ بھجوائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں اس کا ان ریٹرن کچھ نہ ملے. جب ہم حدیث کی کلاس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدیہ پیش کریں گے تو اس حدیث کا نور لازماً ہمارے سینے میں آئے گا ہی آئے گا. اور اس حدیث کے نور سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ملے گی. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا جائے، ایک بڑی سخت حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے کہ آپ نے پہلا قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرا قدم رکھا اور کہا آمین، اور تیسرا قدم رکھا اور کہا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، کیا یہ کوئی نیا حکم آیا ہے کہ آپ سیڑھی پڑھتے ہوئے آمین کہنا ہے؟ ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا. پہلے تو ایسی چیز آبزرو نہیں کی تھی کہ آپ سیڑھی چڑھتے ہوئے آمین کہتے تھے. آج آپ نے 3 قدموں کے ساتھ 3 آمین کہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک دعا کہی اور مجھے حکم دیا کہ میں آمین کہوں، تو میں نے آمین کہا. پھر انہوں نے دوسرے قدم پہ دوسری دعا پڑھی اور مجھے کہا کہ آپ آمین کہیے، میں نے آمین کہا. اور پھر تیسرے قدم پہ انہوں نے تیسری دعا پڑھی اور مجھے کہا کہ آمین کہیں، اور میں نے آمین کہا. اب ذرا غور کیجئے کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین، اللہ کے سب سے بزرگ اور سب سے نمبر 1 فرشتے
سب سے اعلیٰ فرشتے. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے اولین، سب سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کہنے والے بھی سب سے اعلیٰ، آمین کہنے والے بھی سب سے اعلیٰ. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا دعا کہی؟ پہلی دعا یہ کہی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو وہ تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان ادر ورڈز جس نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسرا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی تو وہ تباہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تیسرا یہ کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھا تو وہ تباہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھیں تو اس شخص کے تباہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو تو پہلی دفعہ ہی ہم اگر درود شریف پڑھ لیں اور یہی کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ لیں تو یہ اس مجلس کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. سننے والا بھی کہنے والا بھی اس کے لیے بہتر ہے. پھر جب ہم مدینہ شریف کے سفر پہ ہوں، مدینہ شریف جاتے ہوئے، مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. پھر جب ہمیں مسجد نبوی میں جا رہے ہوں تب جو ہے ایک اصول یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. وہاں پہ غافل رہنا اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے. اور غافل نہ رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کثرت سے استغفار کریں اور مدینہ شریف میں ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں. ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں. یہ دو چیزیں جو کر لیتا ہے وہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے. اب درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف احادیث سے یہ بات اخذ کی گئی کہ یہ پڑھنے والا ہدایت اور اس کے دل کے لیے حیات کا ذریعہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. بندے کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھنے کا سبب بنتا ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا خوبصورت سی بات سکھائی کہ ہدیہ دو اور محبت بڑھاؤ، تہادو تہابو. ٹھیک ہے، آپ پہ اس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت بڑھاؤ. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً درود پیش کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لطف ملتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا سبب بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بنتا ہے. جو بندے کے غم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بخشش کا سبب بنتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کا سبب بنتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کا سبب بنتا ہے. درود کے ذریعے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے. ہم ایک وجہ جو بتاتے ہیں کہ استغفار پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کی ایک اور ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو دھلے ہوئے کپڑے کے اوپر پھر خوشبو لگائی جاتی ہے. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں اور پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس پہ اپنے قلب پہ خوشبو لگاتے ہیں. تو یہ دل کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب بنتا ہے. پھر اس مجلس کی طہارت کا سبب بنتا ہے جس میں درود شریف کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے. جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی اسٹنجی نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر سے بخل نکل جاتا ہے. اور جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وفا اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں میں اس شخص کو نادم نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں کریں گے جو ان اللہ کے محبوب کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. درود شریف پڑھنے کے بہت سے فائدے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے فائدوں میں جو بات ہم نے ذہن نشی کی اس کو دہرا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے
اور محبت کو پورا کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بلینک چیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا یہ وہ انٹری ٹکٹ ہے جس کے ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت میں جنت الفردوس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان سے محبت آپ کو ڈائریکٹ ٹکٹ دیتی ہے فرسٹ کلاس کا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے، ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور ایک بات جو ہم نے ہر سیشن میں کہی وہ دوبارہ آپ کہہ کے میں آج کا سیشن ختم کرتا ہوں، اس ٹاپک کا آخری سیشن بھی ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کریں، انہیں چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے کیونکہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو گے، نہیں، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کامل بنا دیں، ہمارے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دیں، اور ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اس کی عکاسی کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔